بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُكْمُ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْقَلْبُ مَا تَقَدَّمَ فَلِصَحِيحَةِ الْبَقْبَاقِ عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ کچھ احکام ہم نے پڑھے تھے اور اب بات چل رہی تھی ہر حکم کی دلیل کی۔ حکم ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ایک برتن میں سے کلب یعنی کتا چاٹ لے تو حکم یہ تھا کہ پہلے اس پر مٹی مارنی ہے اور مٹی مارنے کے بعد پھر اس کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بات آ گئی ہے دلیل کی کہ دلیل ہمیں چاہیے اس بات پر کہ اس پر مٹی بھی مارنی ہے، اور دلیل ہمیں چاہیے اس بات پر کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جن حضرات نے اصول الفقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ جو بحث آ رہی ہے سمجھنا آسان ہے، جنہوں نے اصول الفقہ نہیں پڑھا ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی۔ ایک روایت میں مٹی مارنے کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، جبکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے لیکن مٹی مارنے کا ذکر نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جس برتن میں سے کتا منہ مار لے، چاٹ لے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے مٹی مارنی ہے، اس برتن میں مانجنا ہے اس کو مٹی سے، اور پھر 3 مرتبہ اس کو آب کلیل سے دھونا ہے۔ یہ حکم ہو گیا۔ دلیل ہمیں چاہیے کس بات پر؟ 2 باتوں پر۔ اس بات پر کہ اس پر مٹی مارنا بھی لازم ہے، اور اس بات پر بھی کہ اس کو مائع کلیل سے، کلیل پانی سے 3 مرتبہ دھونا بھی لازم ہے۔ ٹھیک؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 قسم کی روایات ہیں، 2 قسم نہیں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت صحیحہ ہے اور ایک روایت موثقہ۔ اچھا، پھر روایت صحیحہ میں 2 باتوں کا ذکر ہے کہ جس برتن کو کتے نے چاٹا ہو اس پر مٹی بھی مارنی ہے اور 2 مرتبہ دھونا ہے، وہاں 3 کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک؟ لیکن ایک روایت آگے موثقہ آئے گی، اس موثقہ میں یہ ہے کہ کسی بھی متنجس کو مائع کلیل سے پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، وہاں مٹی کا ذکر نہیں۔ آیت اللہ ایروانی دامت ظلہ العالی یہاں اشارے کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اصول الفقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے ان کے لیے سمجھنا تو بالکل آسان ہے۔ فرماتے ہیں جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ ہر متنجس کو مائع کلیل سے یا برتن متنجس کو 3 دفعہ دھویا جائے،
اس 3 مرتبہ والی کو اس روایت کے لیے مقید بنا دیں گے جس میں صرف 2 کا ذکر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ۔ اور جس روایت میں یہ ہے کہ متنجس کو 3 دفعہ دھویا جائے تو پاک ہو جائے گا، اس کی تقیید لگا دیں گے اس روایت سے کہ جس نے کہا تھا کہ اگر بلوغ قلب ہوا تو پھر مٹی، تو ہم کہیں گے اگر اس کو متنجس قلب کے کتے کے چاٹنے کی وجہ سے متنجس ہوا ہے تو پھر وہ مقید بن جائے گی کہ اس کو مٹی بھی مارنی ہوگی۔ گویا یہ 2 روایتیں ایک لحاظ سے یعنی بلحاظ تعدد غسلات کہ 3 مرتبہ دھونا ہے یا 2 دفعہ، تو اس لحاظ سے روایت موثقہ روایت صحیحہ کے لیے مقیدہ بن جائے گی، اور اس لحاظ سے کہ بلوغ قلب کی صورت میں صحیحہ نے کہا تھا کہ پہلے مٹی مارنی ہے، تو یہ اس روایت موثقہ کی مقیدہ بن جائے گی جس میں مٹی کا ذکر نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ 2 روایتیں دونوں ایک دوسرے کی مقیدہ ہوں گی، بلحاظ تعداد موثقہ مقیدہ بن جائے گی صحیحہ کے لیے، اور مٹی مارنے کے حوالے سے صحیحہ مقیدہ بن جائے گی موثقہ کے لیے۔ تو پس خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نے جو حکم لگایا تھا کہ بلوغ قلب کی صورت میں مٹی بھی مارنی ہے اور مائع قلیل سے 3 مرتبہ دھونا ہے، ہمارے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں، ایک روایت صحیحہ اور ایک روایت موثقہ۔ صحیحہ سے مٹی مارنے کا وجوب ثابت ہوا، اور موثقہ کے صحیحہ کے لیے مقید بننے کے لحاظ سے 3 مرتبہ دھونے کا وجوب ثابت ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ وَأَمَّا حُكْمُ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَمَا تَقَدَّمَ، جو بات آئی تھی کہ وہ برتن جس سے کتے نے کلب نے ولوغ کیا ہو، جس کو کتے نے منہ مارا ہو، کتے نے چاٹا ہو، تو ہم نے کہا تھا اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس پر مٹی ماری جائے، پھر اس کو 3 مرتبہ مائع قلیل سے دھویا جائے بلوغ قلب کی صورت میں۔ دلیل فرماتے ہیں، دلیل ہمارے پاس یہ ہے، فَلِصَحِيحَةِ الْبَقْبَاقِ، روایت صحیحہ ہے بقباق کی، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اذ سَأَلَ عن القلب یا اذ سُئِلَ عن القلب، کہ جب امام علیہ السلام سے اس قلب کے بارے میں سوال کیا گیا، یا اگر بقباق میں خود کیا ہے تو سوالہ ہو جائے گا خوب۔ فقال، تو امام نے جواب دیا، فرمایا رجسن نجسن لا یتوضأ بفضلہ، کہ یہ رجس ہے، یہ نجس ہے، لا یتوضأ بفضلہ، جہاں سے کتا پی لے اس بچے ہوئے پانی سے یا اس چیز سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ پھر وَاسْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ، جس جگہ سے جہاں سے اس کتے نے پانی پیا، اگر وہ تھوڑا تھا تو اس کو گرا دو، وَاسْبُبْ یعنی گرا دو اس پانی کو۔ پھر وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ پہلے اس کو مٹی سے دھو، یعنی مراد کیا کہ اس برتن پر مٹی مارو،
ثم بالماء، اور پھر اس کے بعد پانی، مرتین، یہ لفظ مرتین کی فرما رہے ہیں بناءً علی وجود کلمۃ مرتین حسب نقل المحقق فی المعتبر، کہ محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتبر فی شرح المختصر میں جب اس روایت کو نقل کیا تو وہاں انہوں نے اس روایت میں مرتین کے لفظ کو بھی ذکر کیا۔ تو پس اگر ہم جناب محقق رحمۃ اللہ علیہ کی ناقل کردہ حدیث کو لیں تو پھر وہاں پر لفظ مرتین بھی ذکر ہوا، تو اس کا مطلب ہے پہلے مٹی مارنی ہے پھر 2 دفعہ دھونا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہوگی روایت صحیح ہے۔ اما بناءً علی عدم وجودہا، لیکن دیگر حضرات نے، علماء نے جب اس روایت کو نقل کیا تو وہاں پر مرتین کا کلمہ نہیں تھا، وہاں تھا ثم بالماء، آگے مرتین ذکر نہیں تھا۔ پس اگر مرتین نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ اس کو پہلے مٹی ماری جائے گی، ثم بالماء، پھر پانی۔ اب جب آیا، پوری توجہ کرنی ذرا دقیق بات ہے، ثم بالماء، نہ آگے مرتن کا ذکر ہے، نہ آگے مرتین کا ذکر ہے، نہ آگے 3 مرات کا ذکر ہے، خالی ہے پھر پانی، یعنی پہلے مٹی مارنی ہے پھر پانی۔ اب اگر صرف بالماء ہو تو اس کا مطلب ہے ہم مٹی مارنے کے بعد 1 دفعہ بھی پانی ڈال دیں تو بھی کافی ہو جانا چاہیے۔ وَإِنْ اقْتَضَىٰ کِفَایَۃَ الْمَرَّۃِ، اگر فقط ثم بالماء ہو، نہ آگے مرتن ہو، نہ مرتین، نہ 3 مرات، تو اب یہ تو کہا کرتا ہے کہ بس 1 دفعہ ڈال دیں تو بھی ثم بالماء پر عمل ہو گیا، لیکن 1 دفعہ سے پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اِلَّا أَنَّ مُوَسْقَةَ عَمَّارٍ، چونکہ آگے ہم انشاءاللہ روایت عمار پڑھ رہے ہیں، روایت عمار صحاباتی میں کیا ہے؟ دلت علی ان الاناء المتنجس بأی نجاست، روایت عمار صحاباتی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی برتن متنجس ہو جائے بأی نجاست، کسی بھی نجاست سے، کانت یجب غسلہ 3 مرات، اس کو 3 دفعہ دھونا واجب ہے۔ پوری توجہ، اس روایت میں اگر مرتین کو ہٹا دیں تو کیا ہے کہ پہلے اس کو مٹی مارو، ثم بالماء، پھر پانی۔ اب پھر پانی 1 دفعہ دو تو بھی ثم بالماء پر عمل ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں یہ ہے اگرچہ ظاہر یہی لگتا ہے کہ 1 دفعہ کافی ہو، لیکن کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ آگے روایت موثقہ عمار کی، اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی برتن کسی بھی نجاست سے جب متنجس ہو جائے تو اس کو 3 دفعہ دھویا جائے، یجب غسلہ 3 مرات، اس کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ جب دوسری نجاسات ہوں تو وہاں دھویا جائے 3 مرتبہ، اور قلب جیسے نجس العین جانور نے اگر منہ مار کے نجس کیا ہو تو پھر 1 مرتبہ کافی ہو نا۔ فرماتے ہیں لا یحتمل ان الولوغ اضعف نجاستاً من غیرہ، یہ احتمال اصلا نہیں دے سکتے کیا کہ ولوغ القلب، کہ کتے کے چاٹنے والی نجاست باقی نجاسات کی نسبت ضعیف ہو، کم ہو، کہ اس کو بس 1 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے اور باقیوں کو 3 دفعہ، نہ، ایسا نہیں۔ پس اگر باقی نجاسات کے لیے 3 مرتبہ دھونا واجب ہے تو بلوغ القلب کے لیے بھی 3 دفعہ دھونا ہوگا۔ پوری توجہ آ جان۔ اب ہمارے پاس آ گئی 2 روایتیں،
ایک نے کہا مٹی ثم بالماء، اب مرتين لگائیں گے تو ایک حکم، نہیں لگائیں گے تو دوسرا۔ دوسری روایت آ گئی موثقہ، جس نے کہا کہ کوئی بھی برتن کسی نجاست سے متنجس ہو جائے اس کو 3 دفعہ، فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ تَسْبَحُ الْمُوَثَّقَةُ مُقَيَّدَةً لِلصَّحِيحَةِ، تو اس کا مطلب ہے وہ روایت موثقہ جو 3 دفعہ کا ذکر کر رہی ہے وہ مقیدہ بن جائے گی اس صحیحہ کے لیے جس میں خالی ثم بالماء کا ذکر ہے یا مرتين کا ذکر ہے ایک نقل کے مطابق۔ وفی نفس الوقت، اور اسی لمحے جب موثقہ صحیحہ کی مقید بن رہی ہے، تصیر الصحیحۃ مقیدۃ للموثقہ، پھر یہ صحیحہ اس موثقہ کے لیے بھی مقید بن جائے گی۔ کیسے؟ من ناحیت لزوم التعفیر، چونکہ موثقہ میں تعفیر کہتے ہیں مٹی مارنا، وہاں پر مٹی مارنے کا ذکر ہے، تو پس بلوغ قلب سے جو برتن متنجس ہوا مٹی مارنے کے لحاظ سے صحیحہ والی روایت کو لیں گے جو موثقہ کی مقیدہ بنے گی، اور 3 مرتبہ کے لحاظ سے موثقہ کو لیں گے جو صحیحہ کی مقیدہ بنے گی، یعنی ان کل واحدۃ تشبہ مقیدۃ للأخری من جہۃ، یعنی صحیحہ اور موثقہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مقیدہ بن جائیں گی من جہۃ، تعدد غسلات کے لحاظ سے موثقہ مقیدہ ہوگی اور تعفیر کے لحاظ سے صحیحہ موثقہ کے لیے مقیدہ بن جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔